بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں اور بچہ لوگ۔ ہاں، یہ ہے آپ کی پیاری سی گول مول سی مس بلیک اینڈ وائٹ۔ آج ہم کیا کریں گے؟ آج ہماری پہلی ویڈیو ہے چینل کی، تو ہم نے ایک ناول ڈھونڈا ہے جس کا نام ہے مالا۔ کافی مشہور ہو رہا ہے، تو میں نے کہا کیوں نہ میں آپ کو بھی سناؤں اور خود بھی پڑھوں۔ آج میں اسے پہلی دفعہ پڑھنے جا رہی ہوں، تو یقیناً کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی، تو اٹس اوکے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہم آرام سے پڑھیں گے، سکون سے مل کے۔ آپ بھی سنیں اور میں پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ بس ایک کار کریش، کسی مرض کی تشخیص، ایک غیر متوقع فون کال، کوئی نیا دریافت شدہ عشق یا ایک ٹوٹا ہوا دل، بس اتنی ہی دیر لگتی ہے ہمیں ایک بالکل مختلف انسان بننے میں۔ کتنی خوبصورتی سے نزاکت بھرے ہیں ہمارے اندر کی سب چیزیں، بس ایک پل میں بدل ڈالتی ہیں اس حقیقت کو کہ ہم کون ہیں۔ تاریخ تھی 5 اپریل، شہر تھا اسلام آباد کا، اور وقت تھا صبح 8 بجے کا۔ ہماری کہانی ایک غیر متوقع فون کال سے شروع ہوتی ہے جو اس وقت کیف جمال کو موصول ہوئی تھی۔ کیف ان دنوں ہر بے روزگار اور ناکام انٹرپرینیور کی طرح دن چڑھے تک سویا کرتا اور دوپہر سے فجر تک کام کی تلاش میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ رہا کرتا۔ اس وقت وہ گہری نیند میں تھا جب گھنٹی بجی۔ اس نے سوئے ہوئے دماغ کے ساتھ فون کال سے لگایا۔ نمبر غیر شناسا تھا، آواز خشک، کوئی ادھیڑ عمر مرد تھا جو اسے بتا رہا تھا اس کا باس جو حال ہی میں برطانیہ سے آیا ہے اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کے پاس کیف کے لیے ایک جاب آفر ہے۔ کون ہے آپ کے باس؟ وہ جمائی روکتے ہوئے اٹھ بیٹھا، آنکھیں مسلی۔ وقت دیکھا، ماہر فرید، مگر میں کسی ماہر فرید کو نہیں جانتا۔ جان جاؤ گے؟ ادھیڑ عمر آدمی نے کال کاٹ دی۔ قریباً 1.5 گھنٹے بعد کیف اوبر میں سوار اس لوکیشن کی طرف جا رہا تھا جو اس نامعلوم شخص نے بھیجی تھی۔ رستے میں اس نے گوگل کا سہارا لے کر ماہر فرید کو کھوجنا چاہا۔ ویسے تو بہت سے لوگ تھے اس نام کے، لیکن انگلینڈ سے تعلق رکھنے والا ماہر فرید اسے ایک ہی ملا۔ اس کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں تھا، بس ایک فیس بک گروپ پہ اس کا تذکرہ نظر آیا کہ اس کی کاؤنٹی کے چند رہائشیوں کے کمنٹس کی شکل میں تھا۔ کیف دلچسپی سے پڑھے گا گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ماہر فرید کسی معروف کاروباری شخصیت کا بیٹا تھا۔ اس کو ذہنی عارضہ لاحق تھا۔ چند برس قبل اس کے اپنے ماں باپ نے اسے ذہنی امراض کے ایک انسٹیٹیوشن میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ ایک مدت وہاں زیر علاج رہا تھا، یہاں تک پڑھ کے کیف کا دل عجیب سا ہونے لگا۔ لیکن اگلی معلومات زیادہ چونکا دینے والی تھی۔ کسی نے گوسپ کے انداز میں لکھا تھا کہ چند دنوں ماہر زیر علاج تھا۔ اس کے باپ نے ماہر کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ سب کچھ اپنی بیٹی کے نام چھوڑنا چاہتے تھے۔ ابھی وصیت کو قانونی شکل نہیں دی گئی تھی جب ایک کار کریش میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ماہر کی ماں اور بہن ملک چھوڑ کے چلے گئے، نہ جانے کیسے، لیکن ماہر فرید کے ڈاکٹرز نے اسے کلیئر قرار دے کر ڈسچارج کر دیا۔ یوں وہ واپس اپنے گھر میں آ گیا۔ یقیناً اب وہ اپنے ماں باپ کے تمام اثاثوں کا مالک تھا۔ یہ خبر 2 برس پرانی تھی۔ کیف نے مزید سرچ کرنا چاہا، لیکن اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ اس شخص کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہوٹل آ چکا تھا، یہی ملاقات طے کی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے کیف جمال کا دل چاہا کہ وہ واپس پلٹ جائے، لیکن کیا معلوم یہ کوئی اور ماہر فرید ہو۔ ایک دفعہ ملنے میں کیا حرج ہے؟ چند منٹ بعد وہ لفٹ میں سوار تھا جو اسے 4تھے فلور کی طرف لے جا رہی تھی۔ شاید مجھے بہتر حلیے میں آنا چاہیے تھا، لفٹ کے قد آور آئینے میں اپنا عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ کیف ایک خوش شکل نوجوان تھا، البتہ اس کا حلیہ بے پرواہ تھا۔ ماتھے پر بکھرے بال، بڑی ہوئی شیو، جینز کے نیچے سفید جوگرز جو مٹیالے ہو چکے تھے، پوری آستین کی چیک والی شرٹ جن کے بٹن کھلے تھے، نیچے پہنی سفید شرٹ جھلکتی تھی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کے انہیں درست کرنا چاہا، لیکن کوئی فائدہ نہ تھا۔ 4تھے فلور پہ وہ لفٹ سے نکلا تو سامنے مرمری راہداری تھی، فاصلے پہ کمروں کے دروازے تھے۔ کیف نے گردن اٹھا کے ہوٹل کی شان و شوکت کو دیکھا۔ یہاں رہائش پذیر انسان کو اس سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ کیف جمال ایک ناکام انٹرپرینیور ہونے کے علاوہ ایک ایونٹ فوٹوگرافر بھی تھا، جس کو لوگ عموماً انسٹاگرام یا فیس بک کے ذریعے ہائر کیا کرتے تھے۔ اس جیسے اس شہر میں سینکڑوں دوسرے فوٹوگرافرز بھی تھے، مگر پھر ماہر فرید نے اسے ہی کیوں بلایا؟ کمرے کا دروازہ ایک ادھیڑ عمر شخص نے کھولا۔ وہ بادامی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے بال اتنے سفید تھے کہ سلور لگتے تھے۔ اس نے سپاٹ
تاثرات کے ساتھ سر سے پیر تک کیف کا جائزہ لیا، پھر خوش آمدید کہہ کے رستہ چھوڑ دیا۔ وہ آواز سے پہچان گیا، یہ وہی شخص تھا جس نے اسے کال کی تھی، ماہر فرید کا مینیجر۔ کیف تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سویٹ کافی وسیع اور شاندار تھا، سارے میں لیونڈر اور موتیے کی خوشبو پھیلی تھی۔ پھولوں کے نام ہیں یہ۔ دیوار گیر کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے، باہر پھیلی روشنی صبح دکھائی دیتی تھی۔ کھڑکی کے آگے رکھے بڑے صوفے پہ ایک آدمی ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کیف کو اندر آتے دیکھ رہا تھا۔ گرے پینٹ اور سفید شرٹ پہ چارکول ویسٹ پہنے وہ ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلائے ہوئے تھا۔ پیچھے سے آتی روشنی میں اس کے کف لنکس چمک رہے تھے۔ اس کی توقع سے زیادہ جوان اور وجیحہ تھا۔ کلین شیو چہرہ، جیل سے سیٹ بال اور پرکشش آنکھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کیف کا دل مرعوبیت سے بھر گیا۔ اس نے جس طرح کے شخص کا خاکہ ذہن میں بنایا تھا، یہ آدمی اس سے کہیں مختلف اور شاندار تھا۔ آؤ کیف، میں تمہاری ہی انتظار کر رہا تھا۔ بے تکلفی سے مسکرا کے ماہر فرید نے خالی صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جما کے بیٹھنے سے ماہر کا ایک بوٹ فضا میں تھا۔ اس بوٹ کی سیاہ چمکیلی سطح پر کیف کا عکس نظر آ رہا تھا۔ آپ یقیناً ماہر فرید ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے بیٹھا۔ دونوں کے درمیان شیشے کی میز تھی جس پہ لیدر کور والی بھوری ڈائری رکھی تھی۔ کچھ تھا اس کمرے کی فضا میں جو اعصاب پر سوار ہوتا تھا۔ لیونڈرا اور موتیے کی خوشبو اب محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ خاموش کمرے میں واحد آواز ماہر فرید کے ناخنوں سے آ رہی تھی، جنہیں وہ صوفے کے ہاتھ سے عادتاً گڑ رہا تھا۔ کیف نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس شخص کی امارات اور وجاہت کے روب میں نہیں آئے گا۔ کھنکھار کے پوچھا، آپ مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے کیوں ملنا چاہتا ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کے پوچھنے لگا۔ میں ایک فوٹوگرافر ہوں اور لوگ مجھے فوٹوگرافی کے لیے ہی بلاتے ہیں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ ماہر نے صوفے کی پشت سے بازو ہٹایا، دونوں ہاتھ باہم پھنسا لیے، نظریں ہنوز اس کی آنکھوں پر جمی تھی۔ صرف فوٹوگرافر؟ اس نے دائیں بائیں گردن ہلائی۔ تم ایک انٹرپرینیور بھی ہو، ناکام انٹرپرینیور۔ تم نے اپنا بزنس شروع کیا تھا، بلکہ ایک نہیں، تم نے بہت سے کام شروع کر کے چھوڑے ہیں، بہت سی نوکریاں بھی کی ہیں۔ کیف نے چونک کے اسے دیکھا، پھر مینیجر کو۔ یہ بات غیر متوقع تھی۔ اس کے ابرو اکٹھے ہوئے۔ آپ میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتے ہیں؟ زیادہ نہیں جانتا۔ ماہر پیچھے کو ہوا اور کندھے بے پرواہی سے اچکائے، ناخن پھر سے صوفے کی حد سے رگڑنے لگا۔ بس اتنا معلوم ہے کہ تمہاری آخری کاروبار نہ صرف ناکام ہوا، بلکہ اس نے تمہیں بہت سے قرضوں میں ڈبو دیا ہے۔ اب حال یہ ہے تمہارا کیف کہ جن لوگوں کے پیسے تم نے ڈبوئے تھے وہ تمہاری جان کو آئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک تمہاری بہن کا شوہر بھی ہے۔ تمہاری فیملی لائف اس بات سے کتنی متاثر ہو رہی ہوگی، میں سمجھ سکتا ہوں۔ کیف کے ماتھے پر شکن پڑی، جسم کے سارے اعصاب تن سے گئے۔ آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ماہر فرید اس کی آنکھوں میں جھانک کے مسکرایا۔ اسے انٹرنیٹ پہ پڑھی باتیں یاد آئی۔ کیا یہ کسی سائیکوپیتھ کی آنکھیں تھیں؟ کیسے؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا کیوں، لیکن منہ سے کیسے پھسل گیا۔ کیا وہ مدد کے لیے اتنا بے تاب تھا؟ میرے پاس تمہارے لیے ایک جاب ہے۔ کیف کے اندر کسی نے سرگوشی کی۔ ابھی بھی وقت ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ کیف، ورنہ تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ لیکن وہ نہیں بھاگ سکا۔ مجبوریوں نے اس کے قدم زنجیر کر رکھے تھے۔ اسے اس پراسرار شخص کی آفر سننی تھی۔ اگر تم چند ماہ تک میرے لیے کام کرو تو میں تمہارے سارے قرضے بھی اتار دوں گا، اور اگر تم دوبارہ کاروبار کرنا چاہو تو اس کو سیٹ کرنے میں تمہاری
تمہاری مدد بھی کروں گا، یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اتنا تو تم میرے بارے میں جان چکے ہوگے۔ اس کے لہجے کی ہمدردی بھی کیف کو مصنوعی لگی، کچھ ناقابل اعتبار سا تھا اس شخص کے بارے میں۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ماہر فرید کے چہرے پہ بھرپور مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ایک گہری سانس باہر کو خارج کی۔ بالآخر اس نے میز پہ رکھے بھورے لیدر کور کی ڈائری اٹھائی، 2 انگلیوں سے ڈائری کے اندر سے ایک تصویر نکالی اور سامنے رکھی۔ کیف نے نظریں جھکا کے دیکھا، وہ ایک لڑکی کی تصویر تھی، چہرے کا کلوز اپ۔ وہ مسکرا رہی تھی، اس کی آنکھیں سبز تھیں، بھورے بال ڈھیلے جوڑے میں بندھے تھے۔ وہ ایک بے داغ شفاف سا چہرہ، ایسے چہرے انسان ہر روز نہیں دیکھتا۔ تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ کیف نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ تمہاری کزن صفورہ کی دوست ہے۔ اوکے، کیف نے الجھ کے اسے دیکھا۔ صفورہ اس کی امیر سیکنڈ کزن تھی، مہینوں بعد اس سے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ اس میں بھی صفورہ اس کو اسٹیبلش ہونے کے لیکچر دیتی تھی۔ تنگ آ کے اس نے صفورہ کی فیملی سے ملنا ہی چھوڑ رکھا تھا۔ صفورہ نے اپنی اس دوست تصویر اٹھا کے دکھائی کو 2-3 دفعہ سیکیورٹی گارڈ رکھوا کے دیے ہیں، لیکن اس لڑکی کے پاس زیادہ دن تک کوئی گارڈ نہیں ٹکتا۔ پچھلے ہفتے اس نے پھر سے صفورہ سے کوئی قابل بھروسے گارڈ ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا۔ سفید بالوں والا مینیجر اس دوران باری باری ان کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے ٹینس کے میچ میں گیند کا نظروں سے تعاقب کر رہا ہو۔ اوکے، کیف ابھی تک سمجھ نہیں پایا۔ تم اپنی کزن صفورہ سے کہو گے کہ وہ لڑکی سے تمہاری سفارش کرے کہ تمہیں اس کے پاس گارڈ کی جاب دلوا دے۔ ویسے بھی تم نے چند برس پہلے ایک سیکیورٹی کمپنی میں 2 ماہ کے لیے کام کیا تھا، تمہارے پاس تجربہ بھی ہے، تمہیں ضرورت بھی ہے۔ مجھے امید ہے صفورہ تمہیں انکار نہیں کرے گی۔ تصویر رکھی اور مسکرا کے کندھے اچکائے۔ بس اتنا سا کام ہے۔ بالآخر معاملہ کیف کی سمجھ میں آنے لگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں صفورہ کی دوست کا گارڈ بن جاؤں، اس کا اعتماد حاصل کروں، مگر کیوں؟ ماہر فرید کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرے پر سختی در آئی۔ ایسے کاموں میں کیوں نہیں پوچھتے؟ کام کی قیمت پوچھتے ہیں۔ آبرو اٹھا کے سرد لہجے میں تنبیہ کی۔ چند لمحے کے لیے سیٹنگ روم میں سناٹا چھا گیا، ساری خوشبوئیں مر گئی، اب صرف ایک احساس یرغمالی تھا۔ دیکھیں، وہ قدرے دھیمے لہجے میں بولا، مجھے اتنا تو بتائیں کہ مجھے اس کے پاس جاب کر کے کیا کرنا ہے، میرا مقصد کیا ہوگا؟ میں کوئی برا انسان نہیں ہوں، ٹھیک ہے میرے مسئلے ہیں، لیکن میں کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا۔ ماہر فرید نے بدمزہ ہو کے مینیجر کو دیکھا، بہت بولتا ہے یہ۔ مینیجر نے ہلکے سے شانے اچکا دیے، پھر کوٹ کی جیب سے ایک پرچی نکال کے کیف کے سامنے رکھی۔ اس پہ ایک رقم درج تھی۔ کیف نے رقم کے سے پڑھے، پھر کے صفر گنے، 1 بار 2 بار۔ اس کی آنکھیں تعجب سے پھیلی، نظر اٹھا کے تذبذب سے ماہر کو دیکھا۔ بدلے میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ اتنے پیسے کوئی نیک کام کے لیے نہیں دیا کرتا، کیف وصفات سے انداز میں بولا۔ کیف نے پرچی پر درج رقم دوبارہ پڑھی، پھر سر جھکایا، اتنا کہ تھوڑی سینے سے لگنے لگی۔ کسی لڑکی کا گارڈ بننے کا مطلب ہے سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا، اس پر نظر رکھنا، اس کو نقصان پہنچانا۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ ماہر فرید کچھ دیر اس کے جھکے سر کو گھورتا رہا، پھر وہ اٹھا اور ٹائی کی نائٹ ڈھیلی کی۔ کیف نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، وہ صوفے کے پیچھے چلا گیا، کھڑکی کے سامنے چکر کاٹنے لگا، دائیں سے بائیں پیٹرولیم کی طرح۔ وہ جیسے کہ کچھ سوچ رہا تھا، پھر قدم رک کے دور بیٹھے کیف کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، نہ مانو میری بات، پھر کیا کرو گے؟ اس کی آواز میں نرمی تھی، جیسے سمجھا رہا ہو۔ کاروبار میں نقصان اور قرضوں نے تمہاری سوشل لائف ختم کر کے رکھ دی ہے۔ مرد کا معاشی طور پر اسٹیبلش نہ ہونا اس کی عزت عادی کر دیتا ہے، وہ لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، لاؤنجی لیزرڈ بن جاتا ہے، گھر سے نہیں نکلتا، اور نکلتا ہے تو ایسے جوتے پہن کے۔ کیف نے چونک کے اپنے جوتوں کو دیکھا، سفید جوکر جو اب مٹیالے ہو چکے تھے۔ اس نے پیر قدرے پیچھے کیے، لیکن وہ ان کو چھپا نہیں سکا۔ دوسری طرف میری آفر ہے۔ ماہر فرید واپس اس کے سامنے آ کے بیٹھا۔ میرے لیے صرف 2 ماہ کام کرو، صرف 2 ماہ، اور ساتھ اپنی فوٹوگرافی جاری رکھو، اپنا نیا بزنس پلان کرو۔ 2 ماہ ختم ہوتے ہی میں تمہارا بزنس خود سیٹ کروا دوں گا۔ مارکیٹنگ، نیٹ ورکنگ، میری ٹیم سب کر لے گی، صرف 2 ماہ۔
وکٹری کی دو انگلیاں یہ بنا کے وکٹری کی دو انگلیاں بنا کے دکھائی۔ آپ اپنے کام کسی سے بھی کروا سکتی ہیں، پھر میں ہی کیوں؟ ماہر فرید پیچھے کو ہوا اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ اب کہ وہ بولا تو آواز میں برہمی تھی، تم میرا کام کرو گے یا نہیں؟ کیف جمال کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہوا۔ آپ جلدی میں ہیں؟ اگر میں جا کے صفورہ کو بتا دوں کہ کوئی اس کی دوست کا اسٹاکنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کیف کو چند ثانیے دیکھتا رہا، پھر ایک دم سے ہنس پڑا، نفی میں سر ہلایا۔ تم یہ نہیں کرو گے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے تصویر اٹھائی۔ کیف کو تصویر کی پشت نظر آئی، وہاں کچھ لکھا تھا، 5 الفاظ۔ آپ کو کیسے معلوم کہ میں یہ نہیں کروں گا؟ وہ متعجب ہوا۔ ماہر فرید نے جواب نہیں دیا۔ اس نے لیدر ڈائری کھولی۔ کیف کی نظریں نیچے جھکی، وہ جیسے ڈائری سمجھ رہا تھا وہ دراصل فوٹو البم تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا سانس رک گیا۔ پہلے صفحے پر اوپر نیچے 2 تصاویر تھی۔ اوپری تصویر ایک سیاہ بالوں والی لڑکی کی تھی، وہ اس میں مسکرا رہی تھی۔ نچلی تصویر اس لڑکی کی تھی، لیکن اس کی آنکھیں نیلو نیل تھی، پیشانی زخمی تھی اور پلکیں بند۔ وہ شاید کسی لاش کی تصویر تھی۔ وہ آہستہ آہستہ صفحے پلٹنے لگا۔ ہر صفحے پر اوپر ایک لڑکی کی زندگی سے بھرپور تصویر ہوتی اور نیچے زخمی یا لاش جیسی تصویریں مختلف لڑکیوں کی تھی۔ اس نے چھٹا صفحہ پلٹا تو وہ خالی تھا۔ اس نے اوپری خانے میں سبز آنکھوں والی لڑکی کی تصویر ڈال دی، نیچے جگہ ابھی خالی تھی۔ کیف اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ اطراف میں ساری خوشبوئیں دم توڑ گئی تھی، اب صرف کافور کی بو تھی جو اندر باہر پھیلی تھی۔ کافور کی بو تھی۔ ماہر فرید نے کھلی ہوئی البم پر دھکیلی اور نظریں اٹھا کے کیف کو دیکھا، پھر اس نے 2 فقرے بولے۔ وہ 2 فقرے اس کی ساری زندگی پر بھاری تھے۔ کیف جمال نے رکی ہوئی سانس خارج کی، پرچی پہ لکھے سفر گنے۔ یہ اس کے قرض اتارنے کے لیے کافی تھے اور ان 2 فقروں کے بعد اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ صرف 2 ماہ کے لیے وہ یہ کام کر سکتا تھا۔ میں تیار ہوں۔ ماہر فرید مسکرایا، گڈ بوائے۔ پھر مینیجر کو اشارہ کیا۔ اس نے جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکال کے کیف کے سامنے رکھا۔ یہ کام کے علاوہ ہیں، صرف اس لیے کہ تم نئے جوتے خرید سکو۔ آئندہ کسی ورک میٹنگ پہ ایسے جوتے پہن کے مت آنا، نرمی سے تنبیہ کیا۔ اب تم جاؤ، مالک تم سے خود رابطہ کر لے گا۔ سفید بالوں والوں کی طرف اشارہ کیا۔ کیف نے ایک ملامتی نظر اس پر ڈالی، پیکٹ اٹھایا، وہاں سے اٹھ گیا۔ مجھے اس لڑکے پر اعتبار نہیں ہے ماہر، اس کے جاتے ہی مالک ناخوشی سے بولا۔ اعتبار تو مجھے تم پر بھی نہیں، لیکن ہم ساتھ کام کر رہے ہیں نا، وہ عام سے لہجے میں کہتے ہوئے اٹھا اور کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دوپہر کی سنہری روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑنے لگی۔ ماہر نے آنکھیں بند کر لی۔ ماہر، مینیجر نے پکارا۔ انتقام کے سفر پر نکلنے والوں کو چاہیے وہ 2 قبریں کھودے، ایک دشمن کی اور ایک خود کی۔ یہ کنفیوسس نے کہا تھا۔ جانتے ہو اسے کیا چیز قبر تک لے گئی تھی؟ اپنے بیٹوں کی موت کا غم۔ وہ آنکھیں بند کیے کہہ رہا تھا، سردی سرگوشی میں، موت سے بڑا کوئی غم نہیں ہے مالک۔ میز پہ یہ البم یوں ہی کھلا رکھا تھا۔ مالک نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا، پھر ہاتھ بڑھا کے چھٹا صفحہ پلٹا تو سبز آنکھوں والی لڑکی کی تصویر کی پشت دکھائی دینے لگی۔ وہاں اردو میں لکھا تھا، نور جہاں کی بیٹی کشمالہ۔ تاریخ تھی 11 اپریل اور شہر تھا اسلام آباد کا۔ آج کا دن اہم تھا کیونکہ آج کشمالہ کی زندگی بدلنے جا رہی تھی، لیکن اپنی صبح کا آغاز کرتے ہوئے اسے اس بات کا علم نہیں تھا، کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ وہ بیڈ روم میں آئینے کے سامنے کھڑی کے کانوں میں ٹاپس پہن رہی تھی جب موبائل اس کی مخصوص ٹیون بجی۔ وہ مسکرا دی، یقیناً ماں کا فیملی گروپ پر میسج آیا ہوگا، وہ بھی گڈ مارننگ کا۔ ماں ایک ہی میسج اپنے تینوں بچوں کو فیملی گروپس اور پرسنل چیٹ پر الگ الگ بھیجتی تھی۔ اس نے ٹاپس پہن کے موبائل اٹھایا اور میسج کھولا۔ ماں نے گڈ مارننگ کے ساتھ پوچھا تھا، کیا وہ ویکینڈ پہ ایزا کی شادی کے لیے لاہور آئے گی؟ کل بتا دوں گی ماں، اس نے مہم سا جواب بھیج دیا۔ یہاں ریستوران میں اتنے کام پڑے تھے، وہ کیسے جائے گی لاہور؟ وہ کل معذرت کر لے گی۔ اپنی تیاری مکمل کر کے اس نے سر سے پیر تک آئینے میں جائزہ لیا۔ اس نے
نیوی بلو لمبی قمیض کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ بین گلے سے گردن میں پہنا ننھا سا ڈائمنڈ لاکٹ جھلک رہا تھا۔ پیروں میں زرد ہائی ہیلز تھی۔ لمبے بھورے بال فرینچ چوٹی میں بندھے تھے۔ بے زوی چہرہ گلابی سفید سا تھا جیسے عموماً پٹھان لڑکیوں کا ہوتا ہے، اور آنکھیں سبز تھیں جس کے گرد لائنر لگا تھا جیسے سیاہ پیالے میں سبز پانی ہو۔ اس نے چہرہ دائیں بائیں گھما کے دیکھا۔ اسکن بے داغ تھی، کوئی ایک پمپل بھی نہ تھا۔ اس نے جوڑے سے دو لٹیں نکالی اور انگلی سے رول کر کے پیچھے دی۔ وہ چہرے کے دونوں اطراف میں ٹھہر گئی، اپنے عکس کو دیکھ کے مسکرائی۔ وہ کام پہ جانے کے لیے تیار تھی۔ ماں ہوتی سامنے تو کہتی کہ ان کی بیٹی حسن میں ان پر نہیں گئی، کہاں اپنے زمانے کی حسین ترین حور جہاں بیگم اور کہاں مابینہ اور کشمالہ۔ ایک تو ماں کی ججمنٹل آواز ہمیشہ ذہن کے پس منظر میں گونجتی تھی، چاہے سارا زمانہ کہے کہ ماہی مابینہ اور مالا کشمالہ جیسا حسین کوئی نہ تھا۔ ماں نے نہیں ماننا تھا۔ وہ ماں کو یاد کر کے زیر لب مسکراتی ہوئی کھڑکی تک آئی۔ کھڑکی میں 3 ننھے گملے رکھے تھے، ان میں سٹیپلیاں، بیگونیا اور ہیورتھیا اگے تھے۔ کوئی پودوں کے نام ہیں۔ کشمالہ نے چہرہ ان کی سطح تک جھکا کے دیکھا۔ باقی دونوں کی نئی گروتھ نظر آ رہی تھی، مگر ہیورتھیا کے پتے بھورے ہو رہے تھے۔ شاید روشنی اس کے لیے تیز تھی، اس نے پودے کو ذرا پیچھے کر دیا۔ وہ باہر جانے کے لیے لاؤنج میں آئی، کونے میں رکھی ورک ٹیبل سے زرد ہینڈ بیگ اور لیپ ٹاپ اٹھایا، پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ تبھی نگاہ میں کچھ کھٹکا۔ کشمالہ کے قدم زنجیر ہوئے، گردن دھیرے سے دائیں جانب مڑی۔ دیوار گیر بک شیلف میں ایک موٹی سی کتاب کی جگہ خالی تھی۔ کشمالہ کی نگاہوں نے نیچے میز تک کا سفر کیا۔ وہاں ایک ویز ڈکشنری رکھی تھی۔ یہ شیلف سے نیچے کیسے آئی؟ اس نے چونک کے ٹیرس کے دروازے کو دیکھا، وہ بند تھا، کھڑکیاں بھی اندر سے مقفل تھی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، رات کو جب میں گھر آئی تھی تب یہ کتاب اپنی جگہ پہ تھی یا نہیں، مگر کچھ یاد نہ آیا۔ اس نے سر جھٹکا۔ خیر کوئی بات نہیں، سفورہ نے کہا تھا کہ وہ نئے گارڈ کے لیے کسی کو آج سے بھیج رہی ہے۔ گارڈ آ جائے گا تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسے ابھی اس مسئلے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اسے اپنے نئے بزنس پلان پر فوکس کرنا تھا۔ وہ اس بارے میں سوچتے ہی مالا کے لبوں میں ایکسائٹمنٹ بھری مسکراہٹ بھر گئی۔ وہ بیرونی زینے اترتے ہوئے نیچے آئی۔ وہ ماموں کے گھر کی بالائی منزل پر بطور پیئنگ گیسٹ رہتی تھی۔ ماموں ممانی اور ان کی فیملی نیچے رہتے تھے۔ دونوں کی ملاقات ہفتوں بعد ہوا کرتی۔ باہر ہوا ٹھنڈی تھی، آسمان پر سیاہ بادل، آج خوب بارش برسی تھی۔ کچن کے جالی دار دروازے سے ناشتے کی مہک پوچھ تک آ رہی تھی۔ وہ دروازے پہ رکی اور جالی سے اندر جھانکا۔ نسرین کام کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ نسرین، کل میرے پورشن میں کوئی آیا تھا؟ نہیں باجی، کوثر تو چھٹی پہ ہے 2 دن سے۔ اس نے صفائی والی لڑکی کا نام لیا۔ کشمالہ پوچھ کی طرف بڑھ گئی، البتہ اس کی سوچتی نظروں نے گیٹ اور لان کا جائزہ ضرور لیا۔ کون تھا جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے پورشن میں آتا تھا؟ بلکہ نہیں، اسے ابھی اس بارے میں نہیں سوچنا تھا۔ اسے آج ظہیر کو اپنے نئے بزنس پلان کی پریزنٹیشن دینی تھی۔ اسے اپنی توانائی برقرار رکھنی تھی۔ ظہیر اس کا کلاس فیلو تھا، دونوں نے لاہور میں ایک ساتھ گریجویٹ کیا تھا۔ پھر ظہیر اسلام آباد واپس آ گیا۔ کشمالہ کے پاس آئیڈیاز تھے اور ہمیشہ ہی ہوتے، اور ظہیر کے پاس سرمایہ تھا جو کشمالہ کے پاس نہیں تھا۔ ابا بچپن میں ہی کہیں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، سعودیہ میں جاب کرتے تھے، بچوں سے تعلق نہ ہونے کے برابر تھا۔ 4 سدہ میں ان کی زمینیں اور باغ تھے۔ ابا کی وفات کے بعد بھی اماں نے نوکری نہیں کی، صرف حساب کتاب کیے، زمین اور ٹیکوں کے رجسٹر سنبھالے، لیکن اپنے 3 بچوں کو ایک اچھی زندگی اور اعلیٰ تعلیم فراہم کی۔ چلیں آج کے لیے میں تھک گئی ہوں، چلیں آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیے گا۔
آج میری طبیعت بھی خراب ہے، اس وجہ سے میری تھوڑی سی نا ایسے آواز ہو گئی ہے۔ چلیں، خدا حافظ۔